بھٹی صاحب کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو اسی پہ بات کرتے ہیں، مہنگائی. ابھی بجلی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ ہم مہنگی نہیں کریں گے، لیکن اب آئی ایم ایف سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کا پریشر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کی مد میں پیسے بھی اور اکٹھے کریں اور مہنگائی بھی اس لحاظ سے پھر پاکستان میں ہوگی. تو واٹ از یور انالیسز؟ اب کیا عمران خان کی گورنمنٹ اور ان پاپولر ہونے جا رہی ہے ان اقدامات کی وجہ سے؟ دیکھیے بھائی جان، پاپولر اور ان پاپولر کا فیصلہ تو ابھی سال دو سال کے بعد آپ کے سامنے ہے. جو میں فیل کرتا ہوں، یس وہ پاپولیرٹی نہیں رہی اور عوام میں وہ مقبولیت نہیں رہی. وہ گلی محلوں میں جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، جو گھروں میں محسوس کر رہے ہیں، جو بجٹ بناتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، جو بجلی گیس کے بل دیتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، جو اپنا کچن کا خرچہ چلاتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے وعدے دعوے نعروں کو سامنے رکھ کر محسوس کر رہے ہیں، تو یس ان پاپولر. بات یہ ہے کہ فرمودات عمران خان سے میں شروع کرنا چاہوں گا. میں زیادہ رہنے دیں کہ عمران خان صاحب جب کہا کرتے تھے، اب اس پہ کیا بات کرنی کہ مہنگائی زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، ٹیکس زیادہ لگیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، قرضے زیادہ لیے جائیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، غربت بے روزگاری زیادہ ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. یہ بھی رہنے دیں کہ اب بجلی گیس کی قیمتیں بڑھنے پر بل جلانے ہیں یا سول نافرمانی کرنی ہے، یعنی سنت عمران نبھانی ہے کہ نہیں. اچھا یہ بھی رہنے دیں کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، میری سیاسی ٹیم بڑی بہترین ہے، دنیا میں سلیکشن اپنی ٹیم کا ماہر ہوں، میں دنیا جب میں ٹیم سلیکٹ کروں گا تو پوری دنیا جو ہے اس کی تعریفیں کرے گی. یہ بھی رہنے دیں. یہ نیب کے جو ملزم ہیں شوکت ترین، جب یہ حکومت میں آئے تھے، آنے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا. انہوں نے تو بھٹا بٹھایا نہیں، بھٹے کو لٹا دیا. اور اب یہ بھی رہنے دیں کہ علی امین گنڈا پور سے پوچھنا ہے کہ 9 دانے چینی میں کپ میں کم ڈالتا ہوں سر، 9 نوالے بھی کم کھاتا ہوں، تو اب 9 قطرے پٹرول کے بھی کم ڈالوں تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں سر؟ اچھا، اور باقی آپ نے یہ بتا دیا، یہ میرے لیے نئی خبر تھی کہ میں شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ معیشت یا جی ڈی پی ہیٹ اپ نہ ہو جائے اور مجھے ڈیل کرنا مشکل ہو جائے. اچھا، یہ اب حکومتی منطق یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی زیادہ اور خطے میں ہم ابھی بھی سستے ہیں. حکومت کیا یہ بتانا چاہے گی کہ بین الاقوامی سطح پر ملک اپنے شہریوں کو کیا کیا سہولتیں دے رہی ہے اور ان کے ذریعہ آمدن ہمارے سے یا ان کی آمدنی ہمارے سے واقعی کم ہے کہ زیادہ ہے؟ دوسری، حکومت بتائے گی کہ بین الاقوامی سطح پر غربت، بے روزگاری اور مہنگائی اتنی ہے جتنی ہمارے ہاں سروے تو بتاتے ہیں، رپورٹیں تو بتاتے ہیں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. تیسری، حکومت بتائے گی کہ کیا وجہ ہو گئی کہ خطے بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے اس نے وہ ہمارے روپے سے بہتر ہے اور ہمارا روپیہ ٹکا وہ ٹوکری ہو گیا ہے. اچھا، اب میں مان لیتا ہوں، میں حکومت کا منطق مان لیتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں وقتی طور پر کہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی بڑی ہے اور ہمارے ہاں بھی بڑی ہے، خطے میں ہم سستے ہیں، یہ بھی میں مان لیتا ہوں، کرونا نے اثر ڈالا، یہ بھی میں مان لیتا ہوں، پچھلی حکومتوں کے پالیسیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں، فیصلوں کے اور پالیسیوں کے. مگر یہ بھی تو مانیں کہ آپ اس حکومت کی معاشی تیاری صفر تھی، ان کی معاشی ٹیم نالائق تھی، ان کے فیصلے اور پالیسیاں غلط نکلے، ان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ عوامی خون نچوڑ نکلا. آپ صرف 2-3 گندم فیصلے، سرکسی فیصلے، نوٹنکی فیصلے، چینی فیصلے، سرکسی فیصلے، ایل این جی فیصلے، سرکسی فیصلے، ادویات قیمتی فیصلے، سرکسی فیصلے، وزیر رکھنا، وزیر نکالنا فیصلے، سرکسی فیصلے. اور پھر آخری 2-4 جملے، حکومتی رٹ نہیں، حکومتی خوف نہیں، جزا سزا نہیں. میں نے خود ایک مارکیٹ سے کسی دن چینی 90 روپے بھی خریدی ہے اور 2 دن بعد 100 روپے بھی خریدی ہے اور 3 دن بعد 4 دن بعد 110 روپے بھی خریدی ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے، اس کے باوجود ہے بھٹی صاحب، یہ اس کے باوجود ہے کہ کچھ دن پہلے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جمشید چیمہ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور میڈیا میں آ کے عوام سے وعدہ کیا کہ آپ کے بعد چینی آپ کو اس بھاؤ ملے گی، گھی اس بھاؤ ملے گا، آٹا اس بھاؤ ملے گا. لیکن 1 دن 2 دن بھی اس کے اوپر عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں ہو سکا. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہ ملے گا.
ہو سکتا ہے وہ پاکستان سے باہر کی کہیں بات کر رہے ہیں. بھائی جان چیمہ صاحب کا کیا تعلق ہے چینی سے؟ چیمہ صاحب مبینہ طور پر دوائیاں اور باقی زرعی ادویات اور وہ ہر ایک کا جیک لگا ہوا ہے, ہر ایک کی دیہڑی لگی ہوئی ہے, ہر ایک اپنا اپنا جیک اور دیہڑی لگا رہی ہے. اس جب جائے گی حکومت تو چیمہ صاحب کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. بھٹی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, آپ کی طرف واپس آتا ہوں. انصار وائس صاحب میں بھٹی صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف. اگلے سوال پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. رحمت اللہ عالمین, رحمت اللہ عالمین, میں آتا ہوں جی کانفرنس آف آرڈیننس اور باقی ساروں پہ. جی بالکل آتے ہیں.